نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون۔ ترجمہ قرآن آج سبق انشاءاللہ سورہ یونس آیت نمبر 99 سے پڑھیں گے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ تعالیٰ نے کہا تحقیق بلا شبہ قبول کر لی گئی تم دونوں کی دعا کیا تھی؟ پچھلی سبق کی جو آخری آیت تھی، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ ان کے مال مٹا دے، اب ان کے دل سخت کر دے، یہ عذاب کو دیکھے بغیر اب ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دعا تمہاری قبول کر لی گئی، فاستقیما، پس آپ ثابت قدم رہیں، ولا تتبعانی، نہ آپ بات مانیں، سبیل الذین لا یعلمون، نہ آپ پیروی کریں ان لوگوں کے راستے کی جو ایمان نہیں لاتے۔ وجاوزنا، ہم نے پار کرایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ بنی اسرائیل کو لے کر آپ سمندر پار کر جائیں، بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات اس مصر سے نکلیں آپ۔ اللہ رب العالمین کے حکم کو پا کر موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں۔ فرعون کو پتہ چلا، وہ بھی اپنی فوجیں لے کر پیچھے آ گیا۔ چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام جو ہے سمندر آ گیا، سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ اب پیچھے فوج آ رہی ہے فرعون کی، وہ تو پکڑ لیں گے، ماریں گے، پیٹیں گے، اور جس طرح کہا تھا اس نے میں نے سولی پر لٹکا دوں گا، وہ لٹکا دیں گے۔ اور وہ واقعہ آگے تفصیل سے ہے سورہ شعراء کے اندر۔ وہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے ان کے جو ساتھی تھے کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، اب تو پھنس گئے، اب کہاں جائیں؟ موسیٰ علیہ السلام کا پیچھے تھا نا، فعلی اللہ توکلوا، اللہ پر توکل کرو، بھروسہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پر توکل اعتماد اتنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے مجھے رب نے کہا تھا فاذهبا اننی معکما، کہ تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سیہدین، وہ ضرور راستہ دے گا۔ حالانکہ ظاہراً راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، آگے تو سمندر ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا ایمان اتنا تھا کہ اللہ نے راستہ دینا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر وحی کی کہ آپ سمندر پر جو ہے عصا ماریں، تو سمندر جو ہے نا دو ٹکڑوں میں کالطود العظیم، بڑے بڑے پہاڑوں کی صورت میں وہ پانی جم گیا اور درمیان سے راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جو ہے فوج کو لے کر دریا پار کر گئے۔ وجاوزنا، یہی ہے، ہم نے پار کرا دیا بنی اسرائیل کو بحر سمندر۔ فاتبعہم فرعون آیا پیچھے ان کا پیچھا کرتے ہوئے، بغین، بغاوت کرتے ہوئے، وعدوا، اور سرکشی کرتے ہوئے، حتیٰ یہاں تک اذا ادرکہ الغرق، پالی ان کو غرق نے۔ جب انہوں نے دیکھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو جا رہے ہیں، راستہ بنا، وہ بھی انہوں نے بھی سمندر میں اپنے گھوڑے ڈال دیے۔ اب جب سارے کا سارا لشکر اس کا سمندر کے درمیان میں آیا، اللہ نے پانی کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ دوبارہ چل پڑو۔ پانی چلا، اب سارے غرق ہو گئے اور سمندر میں ڈوبنے لگے۔ تو جب ڈوبے، قال، اس وقت کہا فرعون نے، آمنتو، ایمان لاتا ہوں میں، انہو، بے شک اس پر، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا الذی، وہ ذات، آمنت، جس پر ایمان لائی بھی، اس پر بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں نا، اس رب پر میں ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کے رب پر۔ دوسری جگہ پر ہے آمنتو برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ آگے کیا ہے؟ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرما بردار ہوں۔ اب تک تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، جب غرق ہونے لگا اس وقت فرعون نے بھی کہا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں۔ کیا ہے؟ اب کیا ہوا؟ آنا، کیا اب؟ وَقَدْ عَصَيْتَ، حالانکہ تو نافرمان تھا قبل اس سے پہلے، وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھا تو فساد کرنے والا۔ اب جب ڈبکیاں لگی ہیں، اب جب عذاب سامنے آنے لگا ہے، اب کہتا ہے کہ ایمان لاتا ہوں، اب نہیں۔ اس لیے ہے نا کہ موت سے پہلے جب موت سامنے آ جائے، یعنی انسان کا موت کا وقت آ جائے، پتہ چل جائے کہ اب بچنا نہیں ہے، اس وقت کا ایمان لانا انسان کو فائدہ نہیں دیتا، ایمان پہلے ہے۔ اس وقت تو فرعون بھی مان گیا، تو اس لیے توبہ پہلے کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ یہ نہ کہیں کہ کل توبہ کر لوں گا، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی فلاں ہے، یہ کام کر لوں، وہ کر لوں، پھر ایسے نہیں، توبہ کر لیں۔ گناہ ہو گئے ہیں، فوراً اللہ سے معافی نہ مانگیں۔ یہ نہ کہیں کہ ابھی 2-4 گناہ اور کر لوں گا تو پھر توبہ کروں گا، نہیں، وہ اس سے پہلے موت آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے نا، موت جب سامنے ہو پھر انسان توبہ کرے، اس وقت توبہ نہیں ہے۔
فل یوم ننجیک، پس آج کے دن ہم نجات دیں گے، ببدنک تیرے بدن کو، لتکون تاکہ تو ہو جائے، لمن خلفک آیا اپنے پچھلوں کے لیے نشانی، جو تیرے بعد آئیں گے ان کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا تیرا جسم اس سمندر سے نکال کر ہم قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا کر رکھیں گے۔ آج فرعون کا جو جسم ہے وہ مصر کے عجائب گھر میں موجود ہے، اور ویسے کا ویسا پڑا ہوا ہے، کیونکہ اللہ نے قیامت تک رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کئی اور جو اس کے وزیر مشیر تھے ان کے بھی جسم رکھے ہیں، لیکن وہ گل سڑ جاتے ہیں، باوجود اس کے کہ جدید ان کو دوائیاں لگائی جاتی ہیں، لیکن نہیں، کیونکہ اللہ نے صرف اس کا جسم باقی رکھنا ہے، اس کو بغیر دوائی کے وہ پڑا ہے، شیشے میں بند ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، نیٹ پر ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عبرت، نشان عبرت بنا دیا کہ وہ شخص، وہ انسان، اس کے دیکھیں نا کتنا بڑا اس کا ڈھانچہ، ہڈیاں کتنی بڑی بڑی اس کی، اس وقت اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، وہ سب مارے گئے۔ اللہ نے نشان عبرت بنا دیا، کیوں؟ انہوں نے تغوا فی البلاد، انہوں نے زمین پر فساد کیا تھا اور اللہ کی نافرمانیاں کی تھی، اللہ نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ عن آیاتنا لغافلون، ہماری ان نشانیوں سے غافل ہیں۔ فرعون کو دیکھ کر وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا تھا، اپنی منمانی کی تھی، آج کئی اپنی منمانیاں کرنے والے موجود ہیں۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، اور البتہ تحقیق ہم نے جگہ دی بنی اسرائیل کو، مبوّع صدق، ٹھکانہ بہت ہی اچھا، وَرَزَقْنَاهُمْ، رزق دیا ہم نے ان کو، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے، فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، بس نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم آنے کے بعد ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا۔ بنی اسرائیل پھر آپس میں اختلاف کرنے لگے، اور ان کے واقعات پیچھے جو ہے سورہ بقرہ میں، آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان ربک، بے شک آپ کا رب، یقضی بینہم، فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، اس میں جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات جو ہے اگر آپ تفصیلاً سننا چاہتے ہیں تو میں نے ابھی جو کورس شروع کیا ہے تفسیر القرآن کا، تو اس میں آپ نیچے واٹس اپ نمبر لکھا ہے، رابطہ کر کے آپ اس میں جو ہے ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اسباق تفسیر، ایک ایک رکوع جو ہے وہ ہر سبق میں لیکچر ہوتا ہے ایک رکوع پر، اور مفصل اس میں تفسیر ہے، وہ سارے بنی اسرائیل کے واقعات سورہ بقرہ اور آل عمران کمپلیٹ ہو چکی ہے، اس میں موجود ہیں، آپ وہاں وہ بھی سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔